السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر باطل میں حقیقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کے تذکرہ کیا جائے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے، وہ مجالس و اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اگر آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ یہ مجالس کتنی قیمتی تھی، جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان اجتماعات کو دنیا میں ہی جنت قرار دیے اور اس میں شرکت کرنے کو جنت کے پھل اور میوے قرار دیے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے، اس لیے کہ جنت کی صفت تو یہ ہے ما لا عین رأت، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اسے کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا، تو جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ مجالس جن میں دین کی باتیں ہوتی ہوں، وہ مجالس جنت کے باغات ہے، اور اس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب تمام انسان کے اوقات کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، تو وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان اجتماعات میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالس میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت خلق اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جس پر انسان مطمئن ہوگا اور اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم اپنے تمام اوقات کنہی چیزوں میں گزار دیتے اور فضول چیزوں میں اپنا وقت نہیں گزارتے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کے ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی مامتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بچی کو اپنی گود میں لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کبھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں ایک بچی کو لے کر روتے ہوئے تشریف لائے۔ کبھی اس بچی کو چومتے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ جب آپ نہیں آئے تھے تو میں بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا تھا، جب آپ آئے ہیں تو آج بھائی کی بیٹی ہی پیاری لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ابا سے بھی زیادہ مجھ پر شفیق ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ، یہ سب آپ کی برکت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت، میری بیٹی کو میری بیوی نے 6 سال تک مجھ سے چھپایا تھا،
ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بچی مجھے غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے قریب آتی ہے اور زور سے میرے سینے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے کہ ابا جان 6 سال ہو گئے میں ابا کے ہوتے ہوئے لاوارث اور یتیم ہوں، ابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اب میں بڑی ہو چکی ہوں، پانی کا گھڑا اٹھا لیتی ہوں، جھاڑو بھی دیتی ہوں، کپڑے بھی دھو لیتی ہوں، ابا جان اب تو آپ کی جوتی بھی سیدھی کروں گی، آپ کے لیے بستر بھی بچھاؤں گی، ابا اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں۔ بس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت فوراً وہی جاہلیت کا چکر میرے دماغ میں آیا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی، کسی کو بنا سوار کر دوں گا، میں ابھی اس کا چراغ گل کروں گا، میں ابھی ان کا کام میں قریب اسے دفن کر دوں گا۔ پھر حضرت کئی دن تک میں اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا رہا، مگر میرے دل میں وہی جاہلیت کی نفرت اور خیال تھا۔ ایک دن رسی اور پھاوڑا لے کر جنگل کو چل دیا۔ بیٹی کہنے لگی ابو جان میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں تاکہ آپ لکڑیاں اکیلے نہ اٹھائیں، میں بھی آپ کے ساتھ لکڑیاں اٹھاؤں گی۔ بیٹی وفا میں ہے، باپ بے وفا میں ہے، بیٹی رضا میں ہے، باپ جفا میں ہے، بیٹی حیا میں ہے، باپ دغا میں ہے۔ کہنے لگے حضرت میں ایک جگہ پہنچا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو مٹی کی گرد و غبار جو میرے چہرے اور بالوں پر پڑتی تو وہ لڑکی دوڑ کر آتی اور اپنا دوپٹہ اتار کر میرا منہ اور بال صاف کرنے لگتی اور رو رو کر کہتی ابا جان کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں، مجھے پھاوڑا دیجئے، میں کھودتی ہوں، اسے یہ پتہ نہیں کہ ظالم میرے لیے کھود رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جب دھوپ تیز ہو گئی تو لڑکی نے کوئی پتھر تراش کی اور ان پر کھڑی ہو کر اپنے دوپٹہ کو سورج کی طرف کر دیا، مجھ پر چھتری کا انتظام کر دیا۔ وہ صحابی رو رہا ہوں، مجھ پر چھتری کا انتظام کر دیا۔ حضرت بیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بیٹی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جب میں نے گڈھا کھود لیا میری آنکھیں سرحتیں، میں نے آنکھیں نکال کر بیٹی کی طرف دیکھا تو بیٹی سمجھ گئی اچھا یہ میرے لیے ہے۔ اس نے اتنا کہا ابا جان کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا ہے، ابا جان اگر آپ میرے لیے روزے کا انتظام نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجئے، جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں گے مگر آپ کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو۔ ابا جان اگر آپ واقعی اس بات پر تل چکے ہیں تو مجھے چھوڑ دیجئے، میں بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی۔ ابا جان مجھے خدا کی زمین پر رہنے کا حق دو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے کچھ بھی رحم نہ آیا، میں نے بالوں سے پکڑا، وہ بار بار کہتی تھی ابا کیا میں تیری بیٹی نہیں، تو نے کیا وعدہ کیا تھا ابا جان، ابا جان آپ وعدہ بھول گئے۔ حضرت وہ پیچھے کو کھینچتی، میں آگے کو کھینچتا، وہ کمزور تھی میں مضبوط تھا۔ جب میں اسے کھینچتے ہوئے گڈھے کے قریب لایا اور زور سے دھکا دیا تو اس نے گرتے ہوئے صرف اتنا کہا یا ابت ارحم، یا ابت ارحم، میرے ابا رحم کر، میرے ابا رحم کر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو فرمایا اس نے اتنی آوازیں دی مگر تجھے خیال نہ آیا۔ اور صحابی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سب صحابہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس پر بھی تجھے رحم نہ آیا؟ اگر کل قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے عرش والے کے سامنے کہنے لگی خداوند اس سے پوچھو کہ میرا کیا قصور تھا، کس نے میرے اوپر اس طرح کا ظلم ڈھایا تھا، بتاؤ میرے خدا قہار کے سامنے کیا جواب دو گے؟ بس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت یہی تو بتانے آیا ہوں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہماری یہ حالت تھی، ہماری یہ کرتوت تھی، ہمارے یہ کارنامے تھے، جب آپ آئے ہیں تو آج بھائی کی بیٹی بھی پیاری لگتی ہے۔ میرے آقا آپ پر کروڑوں درود پڑھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں کا ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی،
بے حیائی کا خوفناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا۔ فحش گالی گلوج ان کے لبوں پر مچلتا تھا۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بے نظیر، اس لیے آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ کبھی کسی سے بدعہدی اور دغا بازی کی، اور نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی آپ نے پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس معصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقوی و طہارت کے چرچے ہونے لگے سے خاندان قریش میں، مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک بھولا بھالا ہے، لات و عزیٰ کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا نہ میرے کانوں نے سنا۔ تو کوئی کہتا کہ عبداللہ کا در یتیم وعدہ کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدہ کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بدل جا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا نحس دیکھ کر ان کی پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اس لیے آپ کے پورے سلسلہ نسب کو ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کانت من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھے اللہ نے منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ کو سید الانس و جن کا خطاب دینا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع سے آپ کے ساتھ ویسا انتظام بھی کیا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، دنیا کی خوش نصیب عورت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور ایام طفولیت میں بھی کبھی برہنہ ہونے کو پسند نہ فرماتے۔ جب کپڑا آپ کے تن مبارک سے ہٹ جاتا تو آپ روتے اور بے چین ہو جاتے، جب تک کہ کپڑا آپ پر ڈھک نہ دیا جاتا، نہ خود سوتے اور نہ کسی کو سونے دیتے۔ آپ کو شکر سنی میں ننھی سی عمر میں تن علیہ سے آر آتی تھی، اور کیسے ان کو آر نہ آئے
جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہوں، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہوں، جن کے مقدر میں پوری کائنات کو شرم و حیا کا درس دینا تھا۔ حلیمہ کو کیا معلوم کہ بچہ ساری دنیا کو توحید کا لباس پہنانے آیا ہے، اسے کیا معلوم کہ بچہ ساری کائنات کو صداقت و امانت کا لباس پہنانے آیا ہے، اور کسے کیا معلوم کہ عبداللہ کا در یتیم سارے حکمرانوں کا امام بننے آیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی گھر سے نکل کر بچوں کے ساتھ کھیلنے مصروف ہوتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑتی تو فوراً ہاتھ پکڑ کر فرماتے کہ ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں بڑوں کی نظر بھی بڑی چیز پر ہوا کرتی ہے، اس لیے شافی کون مکہ کی نظر بھی بچپن ہی سے مقصد کائنات پر تھی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔